بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم ساتھی، ساری دنیا میں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے جو رمضان گزر رہا ہے اور تھوڑے دنوں میں یہ رمضان رخصت ہو جائے گا، اللہ تعالی اس میں جو بھی ہم نے محنتیں کی ہیں، جو بھی نمازیں پڑھی ہو، قرآن شریف کی تلاوت کی ہو، جو بھی خیر کا کام اللہ نے ہم سے لیا، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے. عام طور سے رمضان کا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو مردوں اور عورتوں کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے، اور وہ جملہ یہ آتا ہے کہ ہائے رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا، رمضان کچھ نہیں کر سکے، ہم کچھ نہیں کر سکے. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے، یہ تواضع کا جملہ نہیں ہے. کہتے ہیں تواضع کا ہے کہ اس میں یہ ناشکری کا جملہ ہے. کیوں کہ آپ اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دے دی، بیان کرنے کے بیان سننے کی توفیق دے دی. غیر رمضان سے تو زیادہ اللہ نے کرنے کی توفیق دی ہمیں. اب اگر جو ہے پھر سے بھی رمضان آ جائے گا تو ہم کون سے زیادہ کام کریں گے؟ ہم تو جانتے ہیں ہم کیسے ہیں. ہمارے حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کے صاحبزادے ہمارے مدینہ منورہ میں آیا کرتے ہیں. ہم جب جاتے تھے، اب تو جو ہے مدینہ منورہ جب سے یہ ہوئے تو جانا ہوا نہیں، لیکن یہ کہ جب بھی وہ بھی آتے تھے، ہم بھی پہنچتے تھے، تو وہاں ایک دو پروگرام ساتھ میں ہوتے تھے. تو وہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی باتیں بیان کرتے تھے، لطیفے ان کے یہ ساری باتیں بیان کرتے تھے وہاں.
جس مجلس میں بھی جاتے تھے بیان ان کے ذمہ ہوتا تھا، دعا میرے ذمہ ہوتی تھی. اس طریقے سے ہم چلتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک بچے سے کہا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگوں کو زبان پر یہ جملہ آتا ہے نا کہ یار ہائے رمضان چلا گیا ہم کچھ کر نہیں سکے، کہتے تھے ناشکری کا جملہ ہے. اور اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے حکیم اختر صاحب، ایک لطیفہ سناتے تھے. اور لطیفہ یہ سناتے تھے کہ کراچی کے کسی مسجد میں کچھ نوجوان، ایک لطیفہ ہے حقیقت تو ہے نہیں، کہ کراچی کی مسجد میں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ہاں صاحب رمضان چلا گیا کچھ نہیں کر سکے. اچانک حضرت جبریل آ گئے دروازہ کھول کر. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ رمضان گزر گیا کچھ نہیں کر سکے، تو کل سے جو ہے پھر سے ایک اور رمضان شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں جبریل نہیں، یہ تو ہماری زبان میں جو ہے تھوڑا سا کوئی وہ مسکا لگ گیا، پھسلن ہو گئی، بچوں گیا وہی کافی ہے. تو خواہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو بھائی؟ شکر ادا کرو. میری ایک بات یاد رکھو، شکر والا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا. قلیل من عبادی شکور کہا قرآن میں. اللہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میری شکر گزاری کرتے ہیں. اس کا مطلب ناشکری کرنے والا مجمع بہت ہے. وہ جو میں نے شہزادی کا قصہ بیان کیا تھا نا کل، وہ قصہ بہت لمبا ہے، میں پورا لمبا بھی کیا کیسے بیان کروں، 1 گھنٹہ لے گا وہ قصے کو. اب وہ تو بن گئی شہزادی تھی، جنگل میں گئی، شادی ہو گئی بادشاہ سے، 5 بچوں کی ماں بن گئی، اب رانی بن گئی. اب تو رانی بن گئی نا، بچے اس کے شہزادے بن گئے. اب بچے بڑے ہوئے اور اس کو معلوم تھا میں فلاں گاؤں کی ہوں، فلاں علاقہ کا بادشاہ جو ہے یہ میرا باپ ہے سب. چنانچہ اس کا شوہر اور اس کے بچے اور وہ باپ اور اس کے بیٹے، جیسے بادشاہوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، شاہی خاندانوں کی لڑائیاں ہوتی ہے نا، فوجیں آتی ہے، ملکوں کی لڑائیاں ہوتی ہے، وہ لڑائی ہوئی. اس میں جو ہے وہ باپ بھی پکڑا گیا. اس کا کون سا باپ؟ مجھے مارنے پر تلا ہوا تھا. یہ شہزادی جو وہاں تک پہنچی ہے، ایک چیز ہے اس میں مین چیز، ہر معاملے میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں. اس لیے شکر کا مادہ پیدا کرو. نبیوں کا بیان اللہ تعالیٰ جہاں بیان کریں گے قرآن میں کہ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان کریں گے، یہ جملہ لائیں گے، انہ کان عبدا شکورا، میرا شکر گزار بندہ تھا میرا. ایوب علیہ السلام پر حالت ہے شاکر صابر، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ہمارا ایک جگہ کا سفر ہوا تو کوئی سیٹھ صاحب تھے، وہ کار چلا رہے تھے، پیچھے جو ہے نہیں ان کا ڈرائیور کار چلا رہا تھا، پیچھے جو ہے وہ سیٹھ صاحب تھے. تو چلتے چلتے جو یہ بات آئے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. آدمی صرف اتنا دیکھے کہ اللہ نے آنکھیں دی، کیا اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے؟ اللہ نے زبان دی، اللہ نے کان دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال دیا، اللہ نے بیوی دی، بچے دیے، کاروبار دیا، اللہ تعالیٰ نے عزت دی. سب سے بڑا بھی اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں قرآن دیا. اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا یہ بتاؤ، تھوڑا سا آدمی سوچے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ شکایت کرتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، قلیل من عبادی الشکور. اور شکور 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 کا جملہ قرآن میں شکر 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 کا بہت آئے گا. میں نے جو درس قرآن میں کئی مرتبہ اس کے مضامین بیان کیے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. کتنا پیار سے اللہ سمجھا رہے ہیں. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ قدردان ہے.
تھوڑا کرو تو بھی قدر کرے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس پر یہ جملہ مت کہو رہا ہائے کچھ نہیں کر سکے. ہم کرنے والے بھی کیا تھے؟ ہم تو جانتے ہیں کون سی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور کون سے سالوں میں پیدا ہوئے ہیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. یہ دنیا کی تلچھٹ ہے. یہ جو دنیا بھی چل رہی ہے یہ تلچھٹ، ختم ہونے والی دنیا. لیکن یہ کہ شکر، اللہ تیرا شکر ہے تیرا رمضان تک پہنچا دیا ہمیں. سلف صالحین کا یہی معمول تھا، سلف صالحات کا یہی معمول تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی. رمضان کے مہینے میں آدمی قرآن زیادہ پڑھ لیتا ہے. رمضان کے مہینے میں عام طور سے آدمی رات کو جاگتا ہے. رمضان کے مہینے میں آدمی بیانوں میں بیٹھتا ہے، دعاؤں میں بیٹھتا ہے. دعا کبھی کبھی لمبی ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ بھائی دعا کبھی لمبی ہو گئی. 70 کی دعا آدھ پون گھنٹے کی ہو گئی، یعنی مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ اتنا وقت تو ہوا ہے. کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو، کسی کا بچہ رو رہا ہو، یہ تو دنیا بھر میں جاتا ہے نا معاملہ، એટલે مجھے معاف کر دینا. بیان کے بھی لمبا ہو جاتا ہے یہ. اور آدمی بیٹھتا ہے شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے. اللہ اس لیے اپنی زبان پر الحمدللہ 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 یہ بہت لاؤ. اسی لیے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار الحمدللہ کہا ہے. قرآن کے جو شروع کیا ہے اللہ نے وہی الحمدللہ سے شروع کیا ہے. حالانکہ سبحان اللہ رب العالمین سے اللہ شروع کر سکتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ سے شروع کر سکتے تھے، لیکن نہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے حشر کے میدان میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے پکارا جائے گا، آ جاؤ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، آ جاؤ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، تیاری کرو جنت کے دروازے کھل رہے ہیں. وہ کون ہوں گے؟ الذین کانوا یحمدون اللہ فی السراء والضراء. وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو صحیح روایت ہے. اس لیے ناشکری آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں یہ حالات کی وجہ سے اگر دھندا کچھ کم ہو گیا نا، اب پوچھو کیا، ارے مولوی صاحب کائی دھندو نہیں بھائی، ایم مت کے ایم کیا اللہ نے شکر چھے. 10 برس تک تو اللہ نے پیسہ آتیا کہ نہیں تھا 10 برس تک تو اللہ نے برابر چلایا کہ نہیں چلایا. تھوڑا سوچو کہ 1-2 مہینہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوا اس میں. تھوڑا آدمی جو ہے یعنی ناشکری اللہ کو بہت ناپسند ہے. یہ میری پوائنٹ یاد رکھنا. آج کا بیان میں شکر پہ کر رہا ہوں. شکر بیوی مل گئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ اگر یہ چاہو کہ مجھے بیوی ایسی ملے کہ اس میں کوئی بھی نقص نہ ہو تو آپ بغیر بیوی کے رہو گے. کچھ نہ کچھ کمی تو رہے گی بیوی کے اندر. وہ تو جنت کی حوریں ہیں جس میں کچھ کمی نہیں ہوگی. جنت کی حوریں جس میں کچھ کمی نہیں ہوگا. اگر بیوی یہ چاہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ 100% اوکے ہو، 100% نمازی ہو، 100% پوری کی پوری داڑھی ہو، اور وہ بالکل 24 گھنٹہ بالکل متقی بن کے بیٹھا ہو، اور بالکل جو ہے بالکل یہ سمجھ لو کہ ایسا تو ملنے والا نہیں ہے. وہ تو دنیا ہے تو دنیا کے اعتبار سے ہی ملے گا. یہ ذہن میں رکھنا، یہ دنیا ہے تو دنیا کے اعتبار سے ہی ملے گا. وہ چیز 100% اوکے والی وہ تو وہاں ہوگی جنت میں. اس لیے یہاں تو ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرے. بڑا مکان ہے اللہ کا شکر ہے، چھوٹا مکان ہے اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ شکر کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرو گے تو میں تمہاری چیزوں کو بڑھاؤں گا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں کسی تاجر کے وہاں یا کسی کے ہمارا پروگرام تھا، تو ان کے مکان میں ایک تختی دیکھی میں نے. بھائی دھیان سے سننا، ان کے مکان میں تختی دیکھی اور اس میں لکھا ہوا تھا لئن شکرتم لازیدنکم. بس اتنا. میں نے پوچھا کہ تمہارے فلیٹ میں کتنی جگہ پر یہ تختی ہے؟ ارے بولے کہ حضرت ہم جو ہے اس لیے لگاتے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے دیا ہے ہم کو، جو اللہ نے دیا. اور ہماری زبان پر ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ. عربوں کے آپ دیکھو روئیں گے نہیں. عربوں کے یہاں جب بھی کا بات کرو الحمدللہ الحمدللہ.
سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صحیح سلامت اللہ نے پیدا رکھا، ہم کو پیدا کیا. اب بتاؤ، دماغ صحیح ہے ہمارا، آنکھیں ٹھیک ہے الحمدللہ، کار چلا لیتے ہیں، ہوائی جہاز اڑا لیتے ہیں، اور گاڑیاں چلا لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا پیٹ میں ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور آدمی چل رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرے. ورنہ ایسی ایسی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی، ایسی ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ ان کو ہر ہفتے میں 1-1 لاکھ روپے کا انجیکشن لینا پڑتا ہے، تب جا کر وہ زندہ رہ سکتا ہے. اللہ کا شکر. اس لیے اپنے گھروں میں تختے لگاؤ، اور یہ لئن شکرتم لازیدنکم، بچوں کی عادت ڈالو. بیٹا کوئی بھی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ رمضان جو جا رہا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ اچھا ہے چلا گیا، یوں نہیں، جو کچھ بھی اللہ نے توفیق دی اللہ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان دے گا ہم کو. اسی لیے دیکھو قرآن شریف میں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا شکر ہے. یہ دونوں باپ بیٹوں نے یہ شکر کے جملے کہے قرآن میں. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کتنے اللہ کے جتنے کئی مومن بندے ہیں ان سب پر اللہ نے ہمیں اونچا رکھا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمدللہ 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 الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. قرآن شریف میں جنتی جو جنت میں داخل ہوں گے یہ جملہ کہیں گے، شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے غم دور ہو گئے، اللہ نے ہمیں جنت دے دی. یہ اللہ کا شکر ہے. اس لیے شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندیاں بنو، تو اللہ دنیا میں بھی ترقی دے گا، مرنے کے بعد بھی ترقی دے گا، اور بڑی بڑی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا. 2 نصیحتیں آج کی رات کی یاد رکھنا. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے اور بندی کے گمان کے ساتھ ہوں. دل میں کیا گمان کر رہی ہے؟ ناشکری عام طور سے مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. عورتیں جو ہے نا وہ ناشکری بہت کرتی ہے. تیرے گھر میں ملا کیا مجھ کو 2 چیتھڑے 2 روٹیاں ملتی ہے کیا تیرے پاس؟ نہیں، یہ گناہ ہے. ناشکری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں. اس لیے 2 نصیحتیں آج کی رات میں کرتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان، انا عند ظن عبدی بی. دوسرا، ہر حال میں اللہ کا شکر. دھندا چلے تو بھی اللہ کا شکر، دھندا نہ چلے تو بھی اللہ کا شکر. پھر آدمی خالی بیٹھا نہ رہے، کوشش کرے، محنت کرے، ترتیب بنائے، لیکن شکر کا دامن نہ چھوڑے. وہ شہزادی کا قصہ بہت لمبا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں کل تو نہیں، کل اگر انعام والی رات ہو گئی یا پتہ نہیں کب ہوتی ہے عید یہاں ہمارے یہاں، لیکن میں بیان کروں گا سننے جیسا. وہ کہتی تھی کہ میں اس منزل پر جو پہنچی ہوں شکر کی سیڑھی، شکر اور صبر کی سیڑھی میں پہنچی ہوں. 2 سیڑھیاں ہیں. باپ نے مجھے نکال دیا، بھائی نے نکال دیا، جنگل میں بھٹکتی رہی، صبر کیا میں نے، اور میرا تیرے ساتھ نکاح ہو گیا اور اللہ نے مجھے ترقی دی. اب شکر. جو ملتا تھا جنگل میں ایسے حالات آتے تھے، شیروں کو دیکھ رہی ہوں، شہزادی کے اب تو قصے سناتی تھی، لیکن جوانی میں وہ جنگلوں میں گئی تھی نا. شیر نہیں آتی تھی، یہ آتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بچا کر کلمہ پڑھتی رہتی تھی. اگر مجھے کھا بھی گیا تو کم سے کم کلمے کی حالت سے چلا جاؤں. اور آپ کو نصیحت 2 نصیحتیں ہیں. اللہ کے ساتھ اچھا گمان ایک، اور شکر کا زبان پر جملہ بہت لانا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب. بڑی بڑی جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ
اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ جنت میں روزہ نہیں رکھنا، جنت میں کھانا نہیں پکانا، جنت میں گھر صاف نہیں کرنا، وہ جو ڈول بھر بھر کے گھر صاف کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنا۔ جنت کے اندر آپ کے شوہر کو کوئی کسی قسم کا کوئی دکان نہیں کھولنی، جنت کے اندر نماز بھی نہیں پڑھنی، چھٹی، روزے کی بھی چھٹی، چلنے کی بھی چھٹی، وہاں حیض بھی نہیں، وہاں نفاس بھی نہیں، منہ میں بدبو بھی نہیں، کچھ نہیں، یہ جنت۔ وہاں ٹوائلٹ بھی نہیں، جنت میں بیت الخلا نہیں ہے وہاں کہ لکھا ہوا ہو مردانہ زنانہ، نہیں، وہ جنت بھی ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے، وہ حوریں انتظار کر رہی ہے۔ لیکن عام طور سے عورتیں پوچھتی ہیں، ارے مولوی صاحب مردوں کے لیے حوریں ہیں تو ہم عورتوں کے لیے کوئی وہاں کے حورا بھی ہے کہ نہیں، مرد وہاں نہیں۔ جنت کے اندر مردوں کو تو لیٹسٹ حوریں ملیں گی مردوں کو، لیکن جو عورتیں ہیں ان کو یہی پرانا ہی ملے گا دنیا والا، لیکن اللہ ریپیئرنگ کر کے دے گا، تھوڑا کلر کر دے گا، تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے جوان کر کے اللہ تعالیٰ دے دے گا، ملے گا دنیا والا ہی، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہاں جیسے ہو رہے ہیں تو عورتوں کے لیے بھی کوئی مرد وہاں پر اللہ نے پیدا کیے ہوں، یہ بات نہیں ہے، دنیا والا ہی ملے گا۔ وہ تو روایتوں میں آتا ہے، کئی مرتبہ میں اپنے بیانوں کے اندر کہہ چکا ہوں، لیکن ریپیئرنگ کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے کلر کر کے، جیسے گھر کے اندر پینٹ کرتا نا، پینٹ، وہ پینٹ کر کے داڑھی واڑی نکال کر، جنت میں داڑھی نہیں ہے، جنت میں عورتوں کے لیے برقع بھی نہیں ہے۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کریں گے، کب؟ جب ہم شکر والی زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، سارے مجمع سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے۔ دیکھو دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ملحمت عظمی، دوسری حدیث ہے ملحمت کبریٰ، یہ عظمی اور کبریٰ یہ دونوں روایتوں میں آتا ہے، یہ دونوں جملے آتے ہیں۔ بڑی جنگ، ملحمہ کہتے ہیں عربی میں گوشت کے ٹکڑا کرنے کو، اسی لیے عربوں کے اندر آپ چلے جاؤ، جو قصائی ہوتے ہیں ان کی دکان کا نام ہوتا ہے ملحم، وہ گوشت کا ٹکڑا یوں ٹکڑا کرنے، آج کل تو مشینوں سے کرتے ہیں۔ بولے ایسے حالات آئیں گے، صحیح روایتوں میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں، ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، کتنے؟ 100، 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے ایک آدمی کو 100 بیٹے تو نہیں ہو سکتے، بھئی ایک آدمی کو 100 بیٹے ہو بھی سکتے ہیں، 4 بیویاں ہوں تو تھوڑا تھوڑا پیدا ہو، کسی ایک بیوی مر گئی، دوسرے شادی کی، لیکن اکثر محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے خاندان، جیسے میں ہوں، میرا بیٹا ہو گیا، میرا پوتا ہو گیا، دادا ہو گیا، دادی ہو گئی، تو پورا خاندان کے 100 لوگ ہیں، 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا، اور ایک بچے گا وہ کھڑا ہوا دیکھے گا، ارے باپ کہاں گیا؟ وہ لاش پڑی ہے، ارے میرا بھائی تھا کہاں گیا؟ وہ پڑی ہے، ارے وہ رکھا ہے، ارے پراپرٹیاں رکھی ہیں تمہاری، لے لو۔ یہ تو صحیح روایت ہے، میں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حالات آئیں گے، یہ جانور پرند جو ہے نا، پرندے 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر قسم کا جانور کھا لیتے ہیں، گدھ وغیرہ، لاش کو جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، گدھ ہے یہ، لیکن کچھ پرندے جو ہیں وہ بہت ہی نفیس ہوتے ہیں، شاہین، وہ ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کھاتے، وہ صاف ستھری کھاتے ہیں۔ تو روایتوں میں یہ ہے وہ پرندہ اڑے گا اڑے گا اڑے گا، وہ سب نیچے اترنا ہے، نیچے دیکھے گا لاشیں لاشیں بھری ہوئی، یہ تو روایتوں میں لاشیں بھری ہوئی ہے۔ اب کہاں اتروں، یعنی کہاں جاؤں؟ اب سمندر کا کنارہ ہے کیسا، اب سمندر میں اتر نہیں سکتا ہوں،
اڑے گا، اس کو تو زمین پر اترنا ہے کہیں نہ کہیں. دوڑا چلا چلا چلا، دیکھ رہا ہے یہاں اتروں یہاں اتروں یہاں اتروں، لاشیں لاشیں. اڑتے اڑتے وہ تھک جائے گا، اور اب جو ہے وہ پھڑ پھڑا کر مرنے کے لیے، اس لیے مرے گا. جب اڑ رہا ہے کہیں مل ہی نہیں رہا، اڑ رہا ہے تھک رہا ہے، وہ جب تھکے گا، تھک کر وہ پھڑ پھڑا کر زمین پر گرے گا تو بھی لاش پر گرے گا. ملحمۃ العظمیٰ ملحمۃ الکبریٰ. اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے. آخر میں کیا ہوگا؟ ایمان ساری دنیا کے اندر پھیلے گا. میں پوری تفصیل بیان نہیں کر سکتا. میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ فلسطین کا جو معاملہ ہر سال آپ سنتے رہتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن میں نے پوری تاریخیں پڑھی ہیں. یہ اصل میں نبیوں کی جگہ ہے فلسطین، بیت المقدس. اکثر انبیاء، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، کئی ہزاروں انبیاء بنو اسرائیل کے وہاں آئے ہیں. ہزاروں انبیاء. قبریں ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں کیا کہا تھا؟ یہ تو صحیح حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. مسلم شریف کی حدیث ہے. سارے کے سارے انبیاء، سب، حضرت مریم کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ وہ جگہ بارک نہ حولہ، ہم نے اس کے قرب و جوار میں برکت دی ہے. حالات کا اتار چڑھاؤ آئے گا، تو اس حالات کا اتار چڑھاؤ میں بھی کیا کرنا ہے؟ گھومنا پھرنا. وہ پبجی جو تو ختم ہو گیا، ویڈیو دیکھنا، اور کیا یہ یوٹیوب پر جانا، گندی فلمیں دیکھنا، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. ایسی چیزیں مت کرو. اب تو اللہ دنیا کی تقدیر ہی بدل رہا ہے. کچھ پتہ نہیں قیامت کب آ جائے، اور کچھ پتہ نہیں مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہو جائے، اور یہ کچھ پتہ نہیں کہ دنیا کے حالات کیا ہو جانے. اب یہ وقت رجوع اللہ کا ہے، یہ رمضان کا مہینہ. اور دیکھو یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے رمضان کے مہینے میں حالات آئیں گے. اب دیکھو ہر رمضان میں حالات آتے ہیں. جو قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ قیامت کی نشانیاں کسی دن انشاءاللہ بیان کروں گا، اس میں ہی چیزیں آتی ہیں. اس لیے اللہ دو میں نے نصیحت کی آج آپ کو. اللہ کے ساتھ اچھا گمان، دوسرا شکر والی زندگی. تو اللہ کہاں داخل کرے گا؟ بڑی بڑی جنتوں میں. بڑی اللہ حورے دے گا، 70-72 حورے ملیں گی ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو. حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی ریسپشن میں، یہ جنتی داخل ہوگا، وہ ویلکم کہنے کے لیے جو حور کھڑی ہے، روایت میں ہے تو 40 سال تک دیکھتا رہے گا. دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. اس کی گردن دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے. وہ پانی پیتی ہے تو پانی جاتا ہوا دکھائی دے گا. کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، آنکھیں ہی نہیں ہٹتی، دیکھ رہا ہے. 40 سال روایتوں میں آتا ہے. دل دکھائی دے گا، دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. جیسے گلاس ہوتا ہے صاف ستھرا کانچ کا گلاس، پتہ چلتا ہے کہ بھی آدھا گلاس ہے، پونا گلاس ہے، پاؤ گلاس ہے پانی. تو دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر شوہر کی جو محبت ہوگی بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. زبان سے وہ نہیں کہے گی، دل بولے گا مجھے تجھ سے محبت ہے. 40 سال حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال ہو گئے تو اوپر والی جو حور ہوگی وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، میرا بھی کچھ حق ہے کہ نہیں. وہ اوپر والی کو دیکھے گا. 40 سال گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں پانی نہیں نکلے گا، اور کھڑا کھڑا تھکے گا نہیں. لاؤ کرسی لاؤ ذرا کرسی بیٹھے بیٹھے دیکھوں. کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. 80 سال ہو گئے. اب بائیں طرف والی حور کہے گی اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 80 سال تو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب بائیں طرف والی کو دیکھے گا. 120 سال وہاں کے صرف دیکھنے میں جائیں گے. بتاؤ. اور آنکھوں میں تکلیف نہیں. آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے،
آپ کے موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھیے، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اور امریکہ میں ہمارے ساتھ ہوا ایسا، سان فرانسسکو میں بیان کر کے نکلا تو وہاں ایک اچھی خاصی موٹر تھی، اندھی موٹر، میں نے اس کا نام رکھا ہے اندھی موٹر۔ اندھی موٹر کا کیا مطلب؟ بغیر ڈرائیور کی، کوئی ڈرائیور نہیں۔ تو مجھے شوق ہو گیا، میں ذرا کھڑا کھڑا دیکھوں یار کیسے موٹر ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، دیکھنے لگا۔ تو جو تھوڑی دیر کے بعد یہ پولیس آ گئی وہاں کہ کہیں کوئی چوری تو نہیں کر رہا ہے یہ آدمی۔ آپ سمجھے، دنیا میں آپ کسی چیز کو اتنا اچھا دیکھ بھی نہیں سکتے، 40 منٹ نہیں دیکھ سکتے آپ، اور وہاں 120 سال دیکھنے میں گزریں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ ہمیں سلام کرے گا جنت میں، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم سلام علیکم۔ جب جنت میں داخل ہوں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنتیوں کا جھرمٹ ہوگا، جھرمٹ۔ حشر کے میدان میں جنتی مرد، جنتی عورتیں ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، سارے فرشتے کہیں گے یہ جنت کا ٹکٹ لو، یہ جنت کا ٹکٹ لو، یہ جنت کا ٹکٹ لو، اور سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اللہ حکم کریں گے جنتی کو جنت میں داخل کرو، جنت میں خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی، جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ اس کو قرآن میں کہا گیا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ جنت والے جب جنت کی طرف لے جائے جائیں گے اور جب دروازے کے قریب پہنچیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، قریب آئیں گے فوراً دروازے کھلیں گے، اور جنت کے جو ذمہ دار ہے اور جو بڑا فرشتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم، سلام علیکم طبتم، بہت اچھا کام کر کے آئے، بہت اچھا کام کر کے آئے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ۔ اب وہاں پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، دیکھو شکریہ آ گیا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ناشکری والی زندگی نہیں، ہماری زندگی میں ناشکری بہت ہے، بیوی کے بارے میں ناشکری، شوہر کے بارے میں ناشکری، بچے کے بارے میں ناشکری، باپ کے بارے میں ناشکری، بھائی کے بارے میں ناشکری، گھر کے بارے میں ناشکری، اور خاص طور سے عورتوں کی تو ناک جو ہوتی ہے نا، ناک وہ سیدھی پیشانی کو لگ جاتی ہے۔ کوئی چیز اگر بیچارہ شوہر بڑی محبت میں لایا، ایسو لایا تھا میں، ناک جو ہے نا پیشانی کو لگ جاتی ہے، یہ مثال ہے۔ نہیں، شوہر آئے اور کوئی لائے، اس کا اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا ہاں سمجھانا ہو بھئی یہ رنگ کے بجائے یہ رنگ اگر آ جائے تو زیادہ ٹھیک ہے۔ تو جنت، بڑی بڑی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ جنت میں کھانا نہیں پکانا ہے، جنت کے اندر آپ کو برقع بھی نہیں اوڑھنا، جنت میں چلہ بھی نہیں دینا، جنت میں 3 چلہ بھی نہیں جانا، جنت کے اندر روزہ بھی نہیں رکھنا، جنت میں افطاری بھی نہیں، سحری بھی نہیں، جنت میں سورج بھی نہیں۔ یہ سورج روزانہ دیکھتے ہیں، جنت میں نہیں۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، اس سورج کو اللہ اٹھائیں گے، ہاتھ سے پکڑیں گے اور یوں کریں گے، اے سورج کے پجاریوں، اے سورج کو پوجنے والوں، تمہارا اللہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا معبود، اگر اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ بڑے بڑے ستارے وہ اللہ پکڑ سے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا، مکانات کی لائن کی خواہش، بیویوں کی لائن کی خواہش۔ حدیثوں میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، جو کسی کے دل پر وہم گمان نہیں گزرا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔
جنت میں دھوبی گھاٹ نہیں ہے، وہاں کپڑے میلے ہی نہیں ہوں گے، لا یبلا ثیابہ۔ جنت میں جب بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، ولا یفنا شبابہ۔ اور جو مرد ہوں گے، مرد، یہ کتاب روایتوں میں آتا ہے 60 ہاتھ لمبے آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا، آدم علیہ السلام کا قد۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد اور خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی، اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی 30-33 سال کی، اور دل کہ ایوب علیہ السلام کا، اور اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے جائیں گے جنت کے اندر۔ میں نے ایک پردہ بیان کیا تو کسی میرے بیٹے نے مجھے کہا، بابا آٹلو لوبو قد آدم علیہ السلام اتنا لمبا قد، اپنے دنیا کا قد ہی اچھا ہے 5-6 فٹ کا جو ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا وہاں جو تیری بیوی حور ہوگی نا وہ بھی اتنی لمبی ہوگی، اور اگر تو کہتا ہے 5-6 فٹ کا ہو تو وہ حور اتنی لمبی چوڑی، اور تو ٹھنگنا تو تجھے اپنے جیب میں بٹھا دے گی وہ حور۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو چلے، حوریں بھی اتنی لمبی چوڑی، ہر لائن کی خواہش پوری ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے مکتوب اسمها علی صدرک ومکتوب اسمک علی صدرها، جنتی کا نام حور کے سینے کو بھی لکھا ہوا، اور حور کا نام جنتی کے سینے کے اوپر لکھا ہوا، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں۔ جنت کے اندر موسم کون سا ہوگا؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کے وقت تک کا جو موسم ہوتا ہے وہ جنت کا موسم ہوگا۔ کپڑے کبھی بھی میلے نہیں ہوں گے، جوانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، ہاں، اور حوریں گانا گائیں گی، ہم سنیں گے، نحن الخالدات فلا نختم ابدا، ہم جو ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی ہم ختم نہیں ہوں گی۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کریں گے۔ اب میں جنت کا کیا بیان کروں؟ جنت کی جو کھجور ہوگی 12 ہاتھ لمبی ہوگی، 12 ہاتھ لمبی، ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ۔ جب جنت کی کھجور اتنی لمبی چوڑی ہوگی تو پھر جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا۔ کیلے، قرآن شریف میں اسی کو تو کہا گیا ہے قطوفها دانیہ، قطوفها دانیہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ حشر کا میدان میں نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، جو جنتی ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائیں گے، تو مرد اور عورتیں سب کو دکھاتے پھریں گے، اے میرا رزلٹ آ گیا، میرا رزلٹ آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، برابر پکڑیں گے۔ یہ ہے مطلب ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاں دیکھو میرا نامہ اعمال آ گیا، رزلٹ آ گیا، کامیاب ہو گیا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشی والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے پھل نیچے نیچے ہوں گے، اور اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کی زندگی گزارو، دنیا کی زندگی میں تم نے قربانیاں دی تھی، روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی، اللہ کے احکامات پورے کیے تھے، دین پر چلے تھے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تھے۔ یہ ہے ایام الخالیہ کا مطلب، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کی زندگی گزارو، دنیا کی زندگی میں تم نے قربانیاں دی تھی، لو اب مزے ہمیشہ کے لیے مزے۔ جنت میں جانے کے بعد پھر دنیا میں واپس نہیں آنا، وہاں ایک مرتبہ جو ویزا لگ گیا تو وہاں کا پاسپورٹ مل گیا، خالدین فیہا ابدا۔ یہ
اور جو ہم نے روزے رکھے نا روزے، تو اس کے لیے تو بہت بڑا دروازہ ہے ریان. اسی لیے میں دعاؤں میں کہتا ہوں یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان، یہ کہ ریان دروازے سے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. بس مزید تفصیل جنت کی انشاءاللہ کل پوری کر لوں گا. ہمارے ہاں لیلۃ الجائزہ میں بھی بیان ہوگا انشاءاللہ. انعام کی رات ہے، اس رات میں بھی ہمارے ہاں بیان ہوگا انشاءاللہ. پھر چھٹی انشاءاللہ، پھر آئندہ سال زندہ رہے تو مضمون شروع کریں گے. کچھ مسئلے سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج استخارے سے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. آج کل لوگ جو ہے ان کو کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہو یا کہیں شادی کرنی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو اس سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام کریں یا نہ کریں. اس کے لیے ان کو استخارہ بتایا جاتا ہے، اور استخارہ مسنون بھی ہے، لیکن استخارے کا وہ مطلب غلط سمجھتے ہیں. استخارہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کریم کی آیتیں ہم کو سکھاتے تھے، اسی طریقے سے استخارہ بھی سکھاتے تھے. تو اس سے استخارہ کرنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں لوگوں کو استخارہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے. لیکن یہ استخارہ جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے. لیکن استخارے کا اصل مطلب کیا ہے؟ استخارے کا مطلب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مستقبل کا حال پتہ چلتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے لیے یہ کام خیر ہے یا شر ہے، یا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ یہ استخارے کا بالکل غلط مفہوم ہے. استخارہ کس تناظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ پہلے ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں استخارے کا صحیح مطلب بھی پتہ چل جائے گا. مشرکین مکہ جو تھے وہ رہتے تھے کعبہ کے پاس میں، لیکن کعبہ کے رب سے بہت دور ہو چکے تھے. تو کعبہ کے رب سے دور ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ مختلف قسم کی شرکیہ چیزوں میں مبتلا ہو گئے تھے. انہی چیزوں کے اندر سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان کو ہمیشہ فکر رہتی تھی اپنی قسمت جاننے کی اور مستقبل کے حال معلوم ہونے کی، کہ ہماری قسمت کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلے، اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے چکر میں رہتے تھے. چنانچہ اس کے لیے وہ مختلف کام کرتے تھے. اگر کسی کو سفر میں جانا ہو اور وہ نکلا اور پرندہ دائیں سے بائیں طرف اڑا، مطلب یہ ہے کہ یہ سفر ہمارا ناکام رہے گا. اب وہ سفر سے باز آ جاتے تھے. پرندہ بائیں سے دائیں کی طرف آیا، ہاں بھئی یہ سفر کامیاب رہے گا تو اب یہ سفر کرو. اسی طرح وہاں استسقام بالازلام جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہاں پہ کعبے کے پاس میں لوگ بیٹھے رہتے تھے، ان کے پاس تیر رہتے تھے، وہ ان کے پاس جاتے تھے، کچھ پیسے دیتے تھے اور وہ تیر گھما کے نکالتے تھے. اگر تیر میں نکل گیا، امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، وہ کام کر لیتے تھے. تیر نکلتا تھا، اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، تو وہ اس کام سے باز آ جاتے تھے. تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے وہ لوگ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے اور مستقبل کا حال معلوم کرتے تھے. اسی طرح کاہنوں کے پاس جاتے تھے جو غیب کی باتیں بتاتے تھے. انہوں نے اگر کسی کام کے کرنے کا کہا تو وہ کام کر لیتے تھے، منع کیا تو پھر اس کام سے بچ جاتے تھے. تو کہانت ہے، اسی طرح طیارہ یعنی بدشگونی لینا ہے، اسی طرح استسقام بالازلام یعنی تیروں کے ذریعے مستقبل کے حال معلوم کرنے ہیں. اسی کو آج کے زمانے میں اس طرح سمجھ لو کہ عادات سے مستقبل کا حال معلوم کرنا، ہاتھ کی لکیروں کو بتا کر پھر مستقبل کے حال کو معلوم کرنا اور اپنی قسمت کو سمجھنا، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر ہوتے تھے. تو جب یہی لوگ مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل ان لوگوں کو استخارے کی شکل میں دیا. اور استخارے کی شکل میں بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کا حال جاننے کی فکر چھوڑ دو، اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ مستقبل کے حال کو مستقبل بنانے والے کے حوالے کر دو.
جس کو توکل اور رضا بالقضاء کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا اور اللہ کے اوپر معاملے کو چھوڑ دینا۔ تو استخارے کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی مستقبل کا حال جاننے کی فکر ہی چھوڑ دو۔ ہم مستقبل کا حال جان کے کریں گے کیا؟ آنے والی مصیبت تو آ کے رہے گی، مستقبل کا حال پتہ بھی چل گیا تو جو مصیبت آنے والی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس کے مقدر میں جتنی نصیب میں جتنا پیسہ ہے وہ آ کے رہے گا، اور مستقبل کی کوئی چیز ٹالی نہیں جا سکتی۔ تو مستقبل کا حال جاننے کی فکر یہ بالکل چھوڑ دو۔ بس صحیح طریقہ یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس مستقبل کو اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کے بھروسے کام کرتے رہو۔ تو یہ ہے اصل استخارہ۔ اب استخارے کے اندر بھی لوگوں نے وہی چیزیں معلوم کرنی شروع کر دی جس سے اسلام نے منع کیا تھا۔ بے مستقبل کا حال پتہ چل جائے یہ چیز خیر ہے یا شر ہے، نہیں۔ استخارے کا مطلب طلب الخیر من اللہ، اللہ سے خیر کو مانگنا ہے۔ طلب الخبر من اللہ نہیں ہے۔ لوگ استخارے کو استخبار سمجھتے ہیں کہ غیب کی خبر پتہ چلے کہ یہ چیز خیر ہے یا شر ہے۔ یہ استخارے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جب یہ مقصد سمجھ میں آ گیا اور استخارے کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ گیا تو اب اسی تناظر کے اندر سمجھ لیجئے، اگر کسی جگہ شادی کرنی ہے اور آپ استخارہ کر کے اس انتظار میں ہے کہ بھئی ہم کو خواب آئے یا الہام آئے یا ہمارا شرح صدر ہو تو ہم یہ کام کریں، تو بھئی یہ استخارے کے مقصد اور مفہوم ہی کے خلاف ہے۔ کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کسی پارٹنر کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے تو آپ استخارہ کریں اور یہ معلوم کریں کہ بھئی یہ چیز ہمارے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں، اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ تو بھئی اس چیز کے لیے استخارہ ہے ہی نہیں۔ استخارہ تو اس کے لیے ہے کہ آپ نے استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھی اور استخارے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارے کی دعا مانگی اور معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ بس استخارہ کرنے کے بعد نہ خواب آنا ضروری نہ الہام ہونا ضروری، بس خیر آ جائے گی۔ اب جو سمجھ میں آئے وہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ خیر آج نہیں تو کل اس کے اندر ضرور آپ کو ملے گی۔ بس یہ ہے استخارہ۔ اس لیے یہ دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ دوسروں سے کروانا یہ بھی صحابہ کی سنت نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ انسان کو خود استخارہ کرنا چاہیے اور خود استخارہ کرنے کے بعد پھر جو سمجھ میں آئے وہ انسان کر لے۔ انشاءاللہ دیر سویر اس کے اندر ضرور اللہ تعالیٰ استخارہ ڈال دیں گے، ضرور خیر ڈال دیں گے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے استخارہ کیا، استخارے کے اندر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے کہ بھئی یہاں ہم کو شادی نہیں کرنی چاہیے، تو استخارے کے خلاف ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ استخارے میں آیا کہ یہ مکان نہیں لینا چاہیے تو اب وہ مکان لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو بھئی استخارے سے تو غیب کی کوئی بات پتہ ہی نہیں چلی ہے۔ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ بھئی استخارے میں ہاں آیا یا نہ آیا؟ تو اس کے خلاف جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جو چیز سمجھ میں آئی اس کے خلاف آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ استخارے کے ذریعے جو چیز پتہ چلتی ہے یا سمجھ میں آتی ہے وہ وحی کی طرح اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو استخارے کا یہ مفہوم اگر ہمارے سمجھ میں آ گیا تو بہت سی چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ استخارے کے اندر لوگ اس بات کو بھی لازم سمجھتے ہیں کہ بھئی استخارہ کرنے کے بعد کسی سے بات نہ کرے، داہنی کروٹ کے اوپر لیٹ جائے اور پھر خواب آئے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری نہیں ہے، انسان دن میں بھی استخارہ کر سکتا ہے۔ استخارے کی لمبی دعا اگر یاد نہ ہو اور نقد کسی کام کا فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے مختصر سی دعا پڑھ لے، اللہم اخر لی واختر لی ودبر لی امری فانی لا احسن التدبیر۔ یہ مختصر سی دعا بھی اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں ضرور خیر آئے گی۔ تو بس خلاصہ یہی ہے کہ استخارہ کسی کام کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے ضرور خیر آتی ہے۔ اس کے بعد جو انسان کو سمجھ میں آئے انسان اس کے لیے قدم اٹھا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن
لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لك الحمد حمدا حمدا، لك الحمد حمدا حمدا، لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده نورا وهدى وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهدى. الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. الحمد لله بجميع محامده التي لا تحصى عددا. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وقدر الرزق ووسعه وهدى خلقه ونفعه وأجر السماء وأنبعه وجعل السماء سقفا محفوظا رفعه والأرض بساطا وضعه. الحمد لله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي أعزنا، الحمد لله الذي أعزنا ونفع وعلى فامتنع. الحمد لله العظيم التواب الغفور الوهاب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على سابغ نعمك. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. الحمد لله الذي فالق الحب والنوى، الحمد لله الذي فالق الحب والنوى. الحمد لله الذي جعل لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر. الحمد لله الذي أنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا وأعد للكافرين جهنم لا يخرجون منه أبدا. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله الذي أنعم وهدى. الحمد لله الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. أفضل من سئل وخير من أعطي. الحمد لله ملء السماوات والأرض وما بينهما
الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله على ما قضى. الحمد لله يغفر الذنوب كرما وحلما. الحمد لله جعل الحق حقا حقا. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا يواري نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي جعل الحمد. الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه. الحمد لله الذي أنزل القرآن من فيض رحمته. الحمد لله حمدا حمدا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الحمد لله الذي لا يصرف السوء إلا هو ولا يكشف الضر إلا هو ولا يأتي بالخير إلا هو وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الحمد لله الذي وفقنا لاتباع رسوله. الحمد لله نشكره على نعمائه. الحمد لله نصبر على بلائه. الحمد لله مسمع من في القبور. الحمد لله صاحب الحشر والبعث والنشور. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عدد الشفع والوتر. عدد الشفع والوتر. عدد الشفع والوتر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا. تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. تیرا بہت بڑا شکر ہے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے اللہ بیان سننے کی توفیق عطا فرمائی. تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان دیا. تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن دیا. تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نمازیں دی. تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اولاد دی. تو نے بیوی بچے دیے. تو نے ہمیں صحیح سالم ہاتھ دیے. تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ سورج کو تو نکالتا ہے. تیرا بہت بڑا شکر ہے اسی سورج کو تو غروب کرتا ہے. اگر 24 گھنٹہ سورج ہی نکلا ہوا رہے تو پریشانیاں، 24 گھنٹہ اگر رات رہے تو پریشانیاں. تیرا شکر ہے کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. اور اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رات بھی دی، دن بھی دیا. تیرا شکر ہے سردی بھی دی، گرمی بھی دی. تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان بھی دیا. تیرا شکر ہے کہ تو نے مکہ مدینہ ہمیں دیا. تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ماں باپ دیے. تیرا شکر ہے تو نے ہمارے لیے پھل فروٹ اگائے. تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے پانی نازل کیا. اے اللہ پانی ایسی چیز ہے کہ صرف تیرے خزانے سے ہی آ سکتا ہے. دنیا والے پانی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. دنیا والے زمین سے پھل فروٹ سبزیاں نہیں اگا سکتے ہیں. یہ تو تیرا نظام چلتا ہے. اے اللہ دنیا والے سمندر نہیں بنا سکتے ہیں. تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فروٹ کھلائے، آم کھلائے. تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پوتے دیے، پوتیاں دی، نواسے دیے، نواسیاں دی، بیٹے دیے، بیٹیاں دی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان پورے کے پورا رمضان دعا مانگنے کی توفیق دی. اے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کرے. تو نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ
تو تم جو ہے اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہماری زبانیں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی، ہمارے بال تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تو نے شکر کرنے کو کہا ہے۔ اے اللہ ہماری زبانیں بھی تیرا شکر ادا کرتی ہے اور ہمارا دل بھی تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو نے ہر نعمت ہمیں دی، اگر پانی کو تو کھینچ لے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ اے اللہ اگر تو ہواؤں کو بند کر دے تو ہم کہاں سے ہوا لائیں گے؟ یہ ہوا بھی تو نے پیدا کی ہے۔ اے اللہ اگر سورج کو تو کہہ دے کہ بس 24 گھنٹہ جو ہے تجھے غروب ہی رہنا ہے، آنا نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ دنیا والے کیا کر لیں گے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں جو بھی ہوا اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی ہوا اپنے دربار میں قبول فرما۔ تیری شان کے مطابق تو ہم نہیں کر سکیں، لیکن اے اللہ تو کریم ہے، کریم ہمیشہ اپنے کرم کو نبھایا کرتے ہیں۔ اے اللہ جو بھی ہوا اے اللہ تو اپنے دربار میں قبول فرما، اور کوئی اوک شوک ہو گئی ہو تو اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اس کے آنے کو بھی قبول فرما، اس کے جانے کو بھی قبول فرما۔ اگرچہ ہمارے دلوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ اب یہ گھڑیاں ہمیں کب ملیں گی، سلف صالحین سلف صالحات اس پر روتے تھے کہ اتنا اچھا مہینہ آیا، اتنی اچھی فضائیں ہوتی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے، کچھ آنسو نکل آتے تھے، کچھ دین کی باتیں سمجھ میں آ جاتی تھی، کچھ دین کی باتیں کر لیتے تھے، لیکن اے اللہ یہ تو تیرا نظام ہے، چاند بھی تیرا محتاج ہے، سورج بھی تیرا محتاج ہے، تو حکم دیتا ہے اس طریقے سے ہی چلتے ہیں۔ اے اللہ اب جو بھی زندگی رہ گئی شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری والی زبان سے، ناشکری والی زندگی سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم یہ ہمارے روزوں کو قبول کر، حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کا تمہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے، یہ مت کہنا، بس کمزور ہے، کمزوروں سے کمزوری کی وجہ سے چوک ہو جایا کرتی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ آئندہ کل کی رات کچھ پتہ نہیں رمضان میں ہوتی ہے یا شوال میں ہوتی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب بھی اے اللہ شوال کا چاند آئے گا، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بالکل اب رمضان جانے کی تیاری میں ہے، آج بس رخصت ہو۔ اچھا مہمان کسی کے گھر میں جب آتا ہے، ہم نے یہ منظر دیکھے ہیں، ہم کسی جگہ جب جاتے ہیں پروگرام میں، کسی جگہ 1 دن ٹھہرتے ہیں، کسی جگہ 2 دن ٹھہرتے ہیں، کسی جگہ 3 دن ٹھہرتے ہیں۔ جن کے گھر میں ٹھہرتے ہیں وہ بہاریں ہوتی ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیاں آتی ہیں۔ اب جب ہم پھر بیانات ہوتے ہیں اور پھر جو ہے کھانے کی مجلس ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، پھر وہاں سے جب ہم رخصت ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں مل ملا کے روتے ہیں۔ ارے بیٹیوں کیوں رو رہی ہو؟ یہ کہا کہ حضرت اب یہ منظر کہاں ملے گا ہمیں، اب یہ دن کہاں ملے گا ہمیں؟ اے اللہ اس سے ہمیں رمضان یاد آتا ہے، یہ رمضان تو چلا جائے گا۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہ رمضان آتا رہا، لوگوں کو رلاتا رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر یہ مہمان آتا رہا اور لوگوں کو رلاتا رہا، کوئی نمازوں میں روتا رہا، کوئی قرآن میں روتا رہا، کوئی تراویح میں روتا رہا۔ اے اللہ اور اب یہ رمضان ہر سال آتا ہے اور ہر سال آ کر یہ رلا کر لوگوں کو چلا جاتا ہے۔ اے اللہ بہت رمضان گزر گئے لیکن ہم اپنے آپ کو نہ بدل سکے، ہم جیسے خراب تھے ویسے کے ویسے رہے۔ اس مبارک رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے، آج کی رات بھی برکتی رات ہے تو ہمیں محروم مت کر۔ اے اللہ تو ہمیں محروم مت کر۔ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ قریب ہے، قریب وہ چلتے چلتے دے دیتا ہے، کچھ بادشاہ اعلان کرتے ہیں وہ چلتے چلتے معاف کر دیتے ہیں، جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم تو جھولی پھیلا کر تیرے دربار میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے محبت کی نگاہ سے ہماری جھولیوں کی طرف دیکھ بھی لیا پھر بھی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حشر کے میدان میں کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے تو دیکھ لے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے
ٹیلی فون پر کوئی اتنی بات کہہ دے کہ تو ٹینشن مت لے، تیرا کام ہو گیا، فکر مت کر، تیرا کام ہو گیا، سامنے والا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اے مالک تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے، اے اللہ تو رحیموں کا رحیم ہے۔ اور جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو تیری رحمت کو اور جوش آتا ہے، اور بہت جوش کے ساتھ تیری رحمت کو توجہ ہوتی ہے۔ پورے رمضان جن کی معافی نہیں ہوئی، آج کی رات میں تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ بیماری سے تو پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، تیرے محبوب کی امت کی حفاظت فرما۔ بہت پریشان ہے تیری امت، بچے یتیم ہو رہے، عورتیں بیوائیں ہو رہی ہے، جہاں جہاں یہ حالات چل رہے ہیں مسلمانوں پر، اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے، ہم تو تیرا ہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں تیرے فیصلے یہ ہوں کہ اللہ تو ہدایت کو عام اور تام فرما دے، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس سے پوچھے گا کہ کیسے ملے میرے بندے۔ اے اللہ یہ مہینہ ہماری اچھائیاں بیان کر رہا ہو، ہماری برائیاں بیان نہ کر رہا ہو، تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر، ہماری تراویح کو قبول کر، ہمارے سجدوں کو قبول کر، ہمارے قرآن شریف کے پڑھنے کو قبول کر، ہمارے بیانات کو قبول کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اے اللہ جو کچھ بھی خیر وجود میں آیا، ان بیانوں کے ذریعے سے جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو، اے اللہ اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آب پاشی فرما، اس کی حفاظت فرما، اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا ہماری دعا کے بعد جب بھی آمین کہے، میں خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور ہم سب کو، اے اللہ تیرے نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں تو ہم کو داخل فرما دے۔ اے اللہ ایک آسیہ نے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ 3 دعائیں حضرت آسیہ نے مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ یہ ایک دعا، دوسری ونجنی من فرعون وعملی یہ دوسری دعا، اور تیسری دعا ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ تیرے قریب جنت میں مجھے ٹھکانہ دینا۔ دوسرا کہ اللہ فرعون اور اس کے ظلم سے تو حفاظت فرمانا، اور اللہ ظالم قوم سے تو ہم مجھے نجات دینا۔ یہ حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی، یہ دعا تو نے قبول کی تھی۔ اے اللہ یہی دعا ہم سب آپ سے مانگتے ہیں، جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہمارے لیے مکان کی تیاری تو کر لینا، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہمیں وہاں جمع کرنا۔ اور وہی ونجنی من فرعون وعملی، آج کل کے جتنے فرعون ہیں دنیا کے اندر، جتنے قارون ہیں، اے اللہ ان کی شرارتوں سے تو ہم سب کو نجات دے دے، اور ونجنا من القوم الظالمین، اور جتنی ظالم قومیں ہیں تو ان سب سے نجات دے دے۔ اے اللہ حضرت آسیہ کی دعا تو نے قبول کی تھی، اے اللہ یہی دعا آج تو ہم سب کے لیے قبول فرما دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفیض الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اس شہر کے اس مہینے کے آنے کو قبول فرما، اس مہینے کے جانے کو قبول فرما۔ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو، بلکہ بار بار ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما، بار بار یہ مہینہ مل رہا ہو، مرارن و کرارن، مرارن و کرارن۔ اللہم لا تجعل هذا رمضان آخر رمضاننا فی حیاتنا بل مرارن و کرارن۔ اے اللہ رمضان کی قدر تو وہ جانتے ہیں جو قبروں میں ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کا کیا ہے، وہ تو تجھ سے درخواست کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے دنیا میں آ جائے تو اللہ تجھے میں منا لوں، لیکن اب وہ نہیں آ سکتے۔ آج تو نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ رات ہے، یہ آئندہ رات کا آنے والے رات کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ شوال میں ہے، رمضان میں ہے،
یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے خوبصورت مہمان، جتنا عظیم مہمان ہوتا ہے اس کو جب رخصت کرتے ہیں بہت اکرام کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، حجی ہدایہ دے کے روانہ کرتے ہیں، بہت عزت کے ساتھ اسے روانہ کرتے ہیں۔ اس سے اچھا مہمان کوئی نہیں ہو سکتا اور ہم سے خراب میزبان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا اچھا مہمان آیا، اے اللہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے، لیکن جو بھی ہے تو اس اپنے دربار کو قبول کر۔ اس سے اچھا مہمان کوئی نہیں، ایسا مہمان جس نے جنت کے دروازے کھلوا دیے، ایسا مہمان جس نے جہنم کے دروازے بند کروا دیے، ایسا مہمان جس نے شیطانوں کو سمندروں میں پیک کر دیا، ایسا مہمان جس کی وجہ سے تیرا قرب ہمیں ملا، ایسا مہمان جس کی وجہ سے ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق ملی، ایسا مہمان کہ جس کی وجہ سے تو خوش ہو گیا، ایسا مہمان نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، لیکن ہم میزبان ایسے ہیں کہ ہم خراب میزبان۔ اے اللہ چوک ہو گئی تو معاف فرما دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا۔ حضرت آسیہ کی 3 دعائیں ہیں، یہ 3 دعائیں تو پوری امت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا، انہوں نے ہمیں کھلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ہمیں اور ان کو کھلا تیری شان کے مناسب۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے، اے اللہ تو ان کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ جیسے عبداللہ ابن سلام یہودی تھے تو نے ان کو ہدایت دے دی، کعب احبار جو ہے یہودی تھے تو نے ان کو ہدایت دے دی، نجاشی بادشاہ نصرانی تھا تو نے ان کو ہدایت دے دی، خالد بن ولید اور حضرت عمر یہ مشرک اور بے ایمان کافر تھے تو نے ان کو ہدایت دے دی۔ اے اللہ یہ ہدایت کا خزانہ تو تیرے پاس ہے، اے اللہ جیسے ان کو ہدایت تو نے دی ہے، اس وقت کے جو لوگ ہیں تو ان کو بھی ہدایت دے دی اور تیرا کلمہ دنیا میں عام اور تام فرما دے۔ اے اللہ جب یہ مہمان رخصت ہو رہا ہو تو ہمیں بھی خوش کر، یہ مہمان بھی خوش ہو کے جا رہا ہو تو ہمیں بھی خوش کر، ہم تو تجھ سے راضی ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کو تجھ سے بہت محبت ہے، تیرے نبی سے بہت محبت ہے، تیرے دین سے بہت محبت ہے، تیرے قرآن سے بہت محبت ہے۔ اے اللہ تو ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اچھا گمان رکھتے ہیں تیرے ساتھ اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لان کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں کبھی دعا لمبی ہو گئی، کبھی بیان لمبا ہو گیا، میری وجہ سے لوگ تیرے بندے بندیوں کو تکلیف پہنچی، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو کہا گیا اسے اپنے دربار میں قبول فرما، جو سنا گیا تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشیاں عطا فرما۔ جب عید آ رہی ہے تو دنیا والے خوش ہو رہے ہیں تو تیرے نبی کو بھی تو خوشی دے، اور تیرے نبی کی خوشی کس سے ہوگی؟ کپڑوں سے نہیں ہوگی، تیرے نبی کو خوشی ہوگی تیرے اس امت کے احوال سے کہ میری امت کے احوال ٹھیک ہو گئے۔ اے اللہ تیرے نبی کے لیے بھی خوشیوں کے فیصلے فرما اور ہمارے لیے بھی خوشیوں کے فیصلے فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔